محرم الحرام کی آمد آمد ہے۔ کثیر تعداد میں انشاءاللہ عزاداری اور مجالس عزا کا اہتمام کیا جائے گا۔ مومنین و مومنات کی ایک بہت بڑی تعداد اس کی سعادت و برکتوں سے مستفید ہوگی۔ اسی مناسبت سے آج کے موضوع کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے حصے میں آداب و فرائض کا تذکرہ ہوگا کہ وہ کون سے آداب و فرائض ہیں جن کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے ہر مومن و مومنہ کے لیے، کہ جب وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ مجلس حسین میں شامل ہو۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم بات ادب عزاداری کا ہے کہ آپ اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کریں۔ جب آپ مجلس حسین میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ کی نیت ہو کہ اس میں صرف اور صرف خوشنودی چہارد معصومین کے لیے میں اس میں شامل ہو رہا ہوں، نہ کہ آج کل کے دور حاضر میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں نے اپنا مطمع نظر کچھ اور بنا لیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مجالس عزا میں اس لیے شامل ہوں کہ گھر والے خوش ہو جائیں، اور بانیان مجلس یہ چاہتے ہیں کہ ان مجالس کا اہتمام اس لیے کیا جائے کہ کسی اپنے خاندان والے یا اپنی سوسائٹی والے یا اپنے اور کسی سے بڑھ چڑھ کر تبرک دے دیا جائے، کھانے پینے کا اہتمام، عزاداری کا خرچ اور یہ وہ وغیرہ میں اس میں بھی بھیڑ چال ہو گئی۔ کم از کم آپ اپنی نیتوں میں خلوص رکھیں کہ یہ کام اخلاص نیت سے کیا جائے گا تو اتنا ثواب ہے جس کا تذکرہ میں اپنی بیان کے آخری حصے میں کروں گی۔ اس کے بعد میں اپنی مومنات سے مخاطب ہوتی ہوں کہ مومنات، محرم الحرام کا مقصد آپ کے برانڈڈ کالے کپڑوں کی نمائش نہیں ہے۔ آپ کے کپڑے کالے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر پرانے و بوسیدہ بھی ہو جائیں تو اس کی زیادہ مستحب ہے، زیادہ اچھا ہے، بجائے کہ آپ اسپیشل خریداری کریں جیسے کہ آج کل کی برانڈز آپ لوگوں کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے، اس انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے نئی نئی کلیکشنز لانچ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے مومنین سے بھی مخاطب ہونا چاہوں گی کہ آپ مجلس عزا میں شامل ہوں، لیکن اس کا مقصد جیسے آج کل کی نئی نسل کا یہ ہے کہ مجالس عزا میں شامل ہونے والی نامحرم خواتین کو ضرور دیکھیں، تو مجلس عزا میں بے پردہ شامل ہونے والی کوئی بھی لڑکی کنیز زہرا نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، کوئی بھی ایسا مومن جو بے حجاب خواتین کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو امام حسین کا پیروکار نہ سمجھے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہے جو آپ کو عزاداری کی سعادت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ جو خرچ آپ عزاداری پہ کر رہے ہیں اس کی نمود و نمائش نہ کی جائے، جیسا کہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا جائے، فلیکس لگا دیے جائیں، لوگوں میں بہت دیر تک چرچا رہے ان کے تبرک کا، ان کی مجلس کا، لیکن وہ اجر و ثواب جو اس عزاداری اس کے ساتھ منسلک ہے وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ان غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو پاک کریں تاکہ ان آنکھوں سے آپ نے مولا کے ذکر میں آنسو بہانے ہیں۔ اپنے دل کو پاک کریں کہ اس دل سے آپ نے اس دل میں مولا حسین کا ذکر سن کے ان کی محبت میں آپ نے عزاداری میں جانا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو پاک کریں کہ ان ہاتھوں سے آپ نے ماتم حسین کرنا ہے۔ اپنے قدموں کو پاک کریں کہ آپ چل کے جائیں گے اور اس عزاداری کی محفل میں شامل، مجلس میں شامل ہونے کے لیے جتنے قدم آپ اٹھاتے ہیں آپ کو ہر ایک ایک قدم کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو کنیزان زہرا، یہ تو وہ کچھ باتیں تھیں
کچھ آداب تھے، کچھ فرائض تھے اور کچھ غلط تصورات تھے جو لوگوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیے، من گھڑت باتیں تھیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ تو اصلاح میں چاہتی تھی کہ آپ لوگ اپنی کریں، لیکن جیسے ہی محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے تو آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک واویلا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ شادی اور موسیقی کی محفلوں میں کوئی پابندی نہیں لگتی، رات دیر گئے تک وہ محفلیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی مجلس حسین کا نام آتا ہے لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ فوراً سے فتوے جاری ہو جاتے ہیں کہ مجلسوں کے اوپر خرچ نہ کیا جائے، عزاداری پر خرچ نہ کیا جائے، اس کی بجائے کسی غریب بچی کی شادی کرا دی جائے، کسی یتیم کی تعلیم و تربیت کر دی جائے۔ لیکن کنیزان زہرا اس بارے میں حوزہ علمیہ کے ہمارے صدر کہتے ہیں، علامہ وحید خراسانی، کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ عزاداری پہ اپنا خرچ کم کر دو اور اس کا متبادل کوئی اور خیر و برکت کے لیے تلاش کرو، تو ان لوگوں سے کہیں کہ عزاداری کے خرچ میں کمی نہیں، انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ یہ عزاداری پہ خرچ اتنا اہم ہے اور اتنا اس کا اجر و ثواب ہے، یہ آپ کو بتانا چاہوں گی۔ مہدی العلوم کے شاگرد شیخ حسین تبریزی نے وادی السلام نجف اشرف کے قبرستان میں چشم برزخی سے دیکھا کہ وادی السلام میں مدفون مومنین اور ملائکہ ایک نیک مومن کی روح کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے لیے انواع و اقسام کے جنتی کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ شیخ حسین تبریزی فرماتے ہیں کہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس شخص کو یہ مقام 3 خصوصیات کی بنا پر حاصل ہوا تھا۔ سب سے پہلے وہ اہل بیت رسول سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ نمبر 2، ہمیشہ رزق حلال کھاتا تھا۔ اور جو تیسری اور سب سے اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ سال بھر کے اخراجات کے بعد جو کچھ بھی بچ جاتا وہ سب کا سب امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیا اجر و ثواب ہے اگر آپ اپنی نیتوں میں خلوص لا کر عزاداری پر پیسے خرچ کریں، عزاداری کا اہتمام کریں۔ اب آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ مجلس برپا کرنے کا ثواب کتنا ہے کہ کامل الزیارات میں ابن کلویہ سے روایت ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مجلس عزا برپا کرے میں اس کے لیے 2000 حج 2000 عمرے کے ثواب کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کنیزان زہرا، آپ میں سے بہت سی ابھی حج کی سعادت حاصل کر کے حج سے واپس آئی ہیں اور جانتی ہیں کہ حج کرنا موجودہ دور میں ایک بہت فائنینشلی بھی فزیکلی بھی بہت مشکل کام ہے، بہت صحیح کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں کہ ہمارے 5ویں امام ضمانت دے رہے ہیں 2000 حج کی، 2000 عمرے کی، اور یہ وہ حج اور عمرے ہیں کہ جو آپ کو آنکھیں بند کر کے اس بات کا ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے کہ ان کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اور اس لیے کس نتیجے میں ملنا ہے؟ عزاداری برپا کرنے کے نتیجے میں۔ اور ان مجالس عزا کی اہمیت اس قدر ہے کہ خود ائمہ طاہرین نے اپنے گھروں میں اس کا باقاعدگی سے انتظام کیا اور بہت تاکید کی گئی، بہترین اجر و ثواب کی ضمانت دی گئی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مجالس عزا میں جب مسیح خواہ مجلس پڑھتا تو ائمہ طاہرین خود بھی مجلس میں گریا کرتے اور پردے کا اہتمام کر کے اپنے اہل حرم کو بھی مجلس میں شامل کرتے، اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اب مجالس میں جب جاتے ہیں
تو باپردہ تمام مومنات بھی شامل ہوتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں اور ایک پیغام دیتے ہیں ان تمام طاغوتی قوتوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کے زور پر، دہشت گردی کے زور پر اس عزاداری کے سلسلے کو ختم کر دیں گے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گی ان سب سے کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ اس سلسلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو 1400 سال سے جاری ہے اور انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ امام زمانہ تمام دنیا میں موجود ہونے والی، برپا ہونے والی عزاداریوں کے سلسلوں کی حفاظت کرے، تمام ماتمی اور عزادار بخیریت اپنے گھروں میں واپس جائیں